سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 تلاوت وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، برسوں کی گنتی اور حساب جانو. اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جیسے کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ یعنی نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں. اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں یعنی قوم نوح کے بعد ہلاک کر دیں. اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا. جو یہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں، جو چاہیں جسے چاہیں پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا. اور جو آخرت چاہے اور اس کی سعی یعنی کوشش کریں، اس کی سی کوشش کریں اور ہو ایمان والا، تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسے بڑھائی دی، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ. اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مکہ شریف میں کافر تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا. وہ بڑی بری باتیں کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ بس جلدی جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ پاک نے اس کا جواب بڑے ہی حکیمانہ انداز میں دیا تاکہ دنیا بھر کے کافر
اور ندر بن حارث کی طرح کے اور جتنے بھی دنیا میں گستاخ سوچ والے اور بے ادب ہوں ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ آدمی برائی کی دعا تو جلدی کرتا ہے اور جیسے کہ بھلائی مانگ رہا ہو، بڑا جلد باز ہے آدمی. یہ گویا ایک پیغام دے دیا کہ جلد بازی نہ کرو، میرے محبوب کی بے ادبیاں بھی کرو اور پھر جلدی جلدی عذاب بھی مانگتے ہو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم کس حد تک نافرمانیاں کرتے ہو. ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہمارے ڈھیل دینے کو ہماری کمزوری نہ سمجھو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں، ایک رات اور ایک دن. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی ہم نے مٹی ہوئی رکھی. رات میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا لیکن رات ہماری نشانی ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی جو نشانی ہے یہ نشانیاں دکھانے والی. یہ تمہیں بہت کچھ نظر آتا ہے. تمہاری جو آنکھ رات کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری آنکھ دن کو دیکھ لیتی ہے، تو گویا تمہاری آنکھ محتاج ہے دیکھنے کے لیے روشنی کی. تو جس طرح دنیا میں تمہیں مکمل طور پر چیزیں نظر آنے کے لیے آسمانی روشنی کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے. ارے کتنی روشنیاں ہم رات کے وقت لگا لیتے ہیں لیکن اندھیرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اللہ کا سورج آتا ہے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. تو جس طرح دنیا میں چلنے کے لیے دن کے وقت کے لیے تمہیں آسمان کے سورج کی ضرورت ہے جو بادلوں کے باوجود بھی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان کی دنیا میں، روح کی دنیا میں تمہیں آسمانی نبوت کے نور کی ضرورت ہے. تمہیں گمراہی کے اندھیروں میں جو ہے نا وہ گمراہی کے اندھیروں سے نجات دے گی اور جنت کے راستے کی طرف رہنمائی تمہیں کر دے گی. جس طرح دنیا کے راستے دیکھنے کے لیے آسمانی سورج کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت کے راستے دیکھنے کے لیے مدینے کے سورج کی ضرورت ہے، سراج منیرہ کی ضرورت ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم تلاش کرو اپنے فضل، اپنے رب کے فضل کو اور حساب کے لیے. اسی طریقے سے پھر انسان کے مقدر کی بات بتائی. کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کسی بھی بستی پر عذاب سے پہلے وہاں پر ان کے خوشحال لوگوں کے پاس ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور جب خوشحال لوگ انکار کرتے ہیں پھر ہم ان بستیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اے اچھے حالات والے لوگوں، جن کے حالات رب نے اچھے بنائے ہیں، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، حالات ہیں، سکون ہے، کمائی ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں، پریشانی نہیں، تو اپنے آپ کو دنیا پرست ہونے سے بچاؤ. تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنے کی. اپنے مال سے دین کی خدمت کرو. اب جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس میں سے دین کے اوپر خرچ کرو، اور اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرو، اپنی بچیوں میں سے کسی بچی کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرو. آج اگر دنیا بھر کے مسلمان علاقوں میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان میں جتنے پوش ایریے ہیں، جتنے امیر مسلمان ہیں، ان امیر مسلمانوں کے بچے اگر دین کا علم حاصل کریں، جن کا بچہ دین کا علم حاصل کرے، اسے پتا ہے کہ باپ نے اچھی کمائی کی ہوئی ہے، تو وہ ذہنی طور پر فکر معاش سے آزاد وہ بچہ ہوگا. تو پھر جب وہ دین کی خدمت کرے گا تو کتنی زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کرے گا بنسبت ان کے کہ جو غریب گھرانوں سے پل کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو بیک وقت ایک طرف دین کی خدمت کی فکر ہوگی، دوسری طرف فکر معاش ہوگی. تو قرآن یہ کنسپٹ دے رہا ہے کہ خوشحال لوگوں، تمہارے پاس پہلے پیغام آتا ہے دین کا. جب تم لوگ دین کے پیغام کا انکار کرتے ہو تو پھر بستیوں پر ہلاکت اور بربادی آ جاتی ہے. اسی طرح پھر نوح علیہ السلام کے بعد کی مثال دی. نام نوح علیہ السلام کا لیا اور پھر سب سنگتوں اور سب قوموں کا اشارہ کر دیا کہ لوگوں گناہوں سے بچو، اجتماعی گناہوں سے بچو. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. بحیثیت قوم اگر مسلمان گناہگار ہو جائیں گے تو پھر بہت سخت وقت آ جائے گا. بحیثیت قوم اپنے آپ کو خراب ہونے سے بچاؤ. اور آج ہمارا حال یہی ہے. انفرادی طور پر بعض مسلمان بڑے نیک مسلمان بھی ہیں، بڑے اچھے مسلمان بھی ہیں، دین کی خدمت اور قدر کرنے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم مسلمان
غربت کا شکار ہیں، نکبت کا شکار ہیں، افلاس کا شکار ہیں، ہم مسلمان زوال کا شکار ہیں. اس کی وجہ ہمارے امیر لوگوں نے اپنی اولادوں کو عیاشیوں کے لیے رکھ دیا ہے، اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے نہیں پیش کرتے ہیں. ہمارے امیر لوگ جو ہیں اجتماعی طور پر زیادہ تر امیر لوگ 100 میں سے 98% کا حال یہ ہے کہ ان کے بچے دنیا پرست، دنیا دار، بے نمازی، بے روزے دار، عیاش، فحاشی اریانی کو پھیلانے والے اور فحاشی اریانی کی باتیں کرنے والے ہم مسلمانوں کے امیر طبقوں کا یہ حال ہو گیا ہے. پوش علاقے کے لوگوں میں نماز، مسجدوں کے اندر نمازوں کے لیے آنے والے لوگ بہت تعداد کم ہے ان کی، اور ان کو کوئی دین کا مسئلہ سمجھاؤ، ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے اندر مفتی بنا ہوا ہوتا ہے. اس لیے امیر لوگوں کو ڈانٹا گیا، سمجھایا گیا کہ امیر لوگوں خوف کرو خدا کا، تمہارے پاس دنیا اچھی سہولت کے ساتھ آ گئی ہے، تو اب تم اپنی دنیا میں مست ہونے کے بجائے اپنے زیادہ تر فارغ اوقات کو دین کی خدمت میں لگاؤ.